بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایسے کون سے 3 اشخاص ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سخت احکامات ہیں اور حدیث نبوی میں کیا آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن پر میں قیامت کے دن دعویٰ کروں گا۔ نمبر 1، جس شخص نے میرا نام لے کر عہد کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا یا توڑ ڈالا۔ نمبر 2، جس شخص نے آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ نمبر 3، جس نے کسی شخص کو مزدوری پر لے لیا پھر اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 3 اشخاص کی نشاندہی کی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا خاص طور سے نشانہ ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر یعنی اس کی قسم کھا کر کوئی عہد و معاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کو توڑ ڈالتا ہے۔ یوں تو عہد و معاہدے کی پاسداری بہر صورت ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ انسان کی شرافت و انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو عہد کرے اس کو پورا کرے۔ کسی معاہدے کو بلا عذر ختم کر دینا انسانی شرف کے خلاف بھی ہے اور انسانیت کی توہین بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی معاہدہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی تکمیل کہیں زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سخت وبال اور بجا طور پر غضب خداوندی کا مستحق ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کسی ایسے مرد، عورت، بچے یا بچی کو بیچ ڈالے جو شرعی اصول کے مطابق مملوک غلام نہ ہو، حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگ اپنی لڑکیاں بیچ دیتے ہیں جس کا رواج بعض علاقوں میں ابھی بھی ہے، اور بہت سے لوگ قحط کے زمانے میں اپنے بچوں یا دوسروں کے بچوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ شرف انسانی کی توہین اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے ہی جیسے ایک دوسرے آزاد انسان کو ایک بازاری مال بنا دے اور اس کی خرید و فروخت کرے۔ چنانچہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو کسی مزدور کو اپنے کسی کام کی تکمیل کے لیے مزدوری پر لگائے اور اپنا کام پورا کرانے کے بعد اس کی مزدوری ادا نہ کرے۔ یہ ایک انتہائی قابل ملامت فعل ہے۔ کسی شخص کی محنت اس کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، جسے حاصل کر کے اس کی اجرت نہ دینا سوائے انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ کوئی غریب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کسی کے یہاں محنت کرے مگر اس کی محنت کی اجرت اسے نہ دی جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کی اجرت ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب کام پورا اور ختم ہو جائے تو اجرت فوراً دے دو۔ آج کل پر بات مت ڈالو، صبح شام کرتے ہوئے اسے ناحق تنگ اور پریشان نہ کرو۔ چنانچہ ایسے شخص کے بارے میں بھی جو مزدور کی مزدوری نہ دے، اللہ تعالیٰ نے یہ آگہی دی ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن اپنے اس انسانی ظلم کی ضرور سزا پائے گا۔ جس طرح مزدور سے کام لے کر اس کی مزدوری رکھ لینا یا پوری نہ دینا یا اس کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرنا سخت گناہ ہے، اسی طرح مزدور کے لیے بھی لازم ہے کہ کام پورا کرے اور وقت پورا دے۔ بہت سے لوگ تنخواہ اور مزدوری تو پوری لے لیتے ہیں اور کام پورا نہیں کرتے یا صحیح نہیں کرتے یا وقت پر پورا کر کے نہیں دیتے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حقوق العباد مار لینے کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ملازم اور مزدور پر یہ لازم ہے کہ گناہگاری والا عمل نہ کرے اور جو کام سپرد کیا گیا ہو اسے صحیح طریقے سے پورا انجام دے۔ آتاؤ علی جیرہ اجرہ قبل ان یجف ارکہ، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب و غصے سے بچیں، نیک اعمال کرتے رہیں، جو حقدار ہے اس کا حق ادا کریں، دعا کرتے رہیں اپنے لیے، ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔